من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قابل تکریم طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل گزشتہ سبق کے آخر میں ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، اگر کسی کو منہ سے خون آتا ہو دانتوں سے یا مسونوں سے تو روزہ ٹوٹنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر دانتوں سے یا مسونے سے خون آتا ہے اور وہ خون بہہ نکال دیتا ہے اپنے لعاب کے ساتھ، تھوک کے ساتھ، پھر تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر خون جانے انجانے میں لعاب کے ساتھ حلق میں چلا جاتا ہے یا پیپ وغیرہ حلق میں چلی جاتی ہے، وہ مسلموں کی بیماری ہے یا دانتوں کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا یا کم از کم برابر کا اعتبار کیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خون یا پیپ وغیرہ لعاب سے کم ہو اور لعاب مقدار میں زیادہ ہو، مطلب وہ آدمی جب صاف ظاہر تھوکے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ خون اور پیپ کی آمیزش لعاب کے ساتھ کس قدر ہے، کم ہے، برابر ہے یا زیادہ ہے. اگر کم ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر برابر ہے یا غالب ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیجیے میں بیداری میں تو سو رہا ہے اور اس کی استاد جی آپ مسونوں کی کی آواز کٹ رہی ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ فی الوقت گڈ، اچھی ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ سویا ہے اور اس کے مسونوں سے خون وغیرہ نکل کر لعاب کے ساتھ حلق میں چلا جاتا ہے تو وہ اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوگا، اٹھے گا اور اس کے محسوس ہو کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو روزے کی ٹوٹنے نہ ٹوٹنے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ تھوکے گا تو تھوکنے میں دیکھے گا کہ لعاب کا اثر، لعاب کے اندر خون کا اثر غالب ہے یا برابر ہے یا کم ہے. اگر کم درجے میں ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر غالب ہے یا برابر ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب کہ نیند کی حالت میں اگر غیر اختیاری طور پر بھی لعاب کے ساتھ خون چلا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ بیدار ہونے کے بعد ہوگا. ویسے تو پتہ نہیں چلے گا، تو بیدار ہونے کے بعد وہ تھوکے گا تو اس سے پھر اندازہ لگائے گا کہ خون کی آمیزش کتنی ہے. تو خلاصہ یہی ہوا. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بیداری میں ہو یا سونے میں ہو تو اس میں دار و مدار یہ ہے کہ خون کی آمیزش کم ہو، لعاب غالب ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خون کی آمیزش برابر درجے کی ہو یا لعاب پر غالب ہو، زیادہ مقدار میں ہو، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں. استاد جی اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے؟ جی ضرور ہو سکتا ہے، آپ کیجیے. اچھا تو استاد جی تو کیا وہ روزہ نہ رکھے جب یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ مستقل؟ کیوں نہیں رکھے گا روزہ؟ تو یہ معذور نہیں کہلائے گا پھر کہ وہ روزہ تو بار بار ٹوٹتا ہے، جب سوتا رہے گا تو روزہ ٹوٹتا رہے گا اگر زیادہ ہونے کی نہیں، صورت اس میں؟ میں وہ ہے نا میرے بھائی، استعمال کرے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے، دیگر احتیاطی تدابیر استعمال کرے. یہ یقینی تو نہیں ہے نا کہ ہر دفعہ غالب ہی ہوگا. مطلب کہ جس طرح بیمار ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ احتیاطی طور پر علاج بھی کرتا رہے اور یہ بھی دیکھتا رہے. وہ تب ہوگا کہ جب وہ روزہ بھی رکھتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو اب گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ رکھتا ہی نہیں ہے اس ڈر سے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے تو جی اس میں یہ دیکھیں کہ اپنی ہمت کے مطابق جہاں تک چل سکتا ہے آدمی وہاں تک چلے. صحیح. اب ٹھیک. اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں روزہ ٹوٹ ہی جائے. سونے کی حالت میں آدمی اپنی ترتیب بنا سکتا ہے، کسی کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے.
وہ ممکن ہے کہ رات کو آدمی اپنی نیند پوری کر لے، دن میں وہ اپنے دیگر کاموں میں لگا رہے، اور دن میں جب تک بیدار رہے گا تو وہ جان بوجھ کر اندر نہیں جانے والا ہے۔ جب بھی اس کو محسوس ہوگا کہ خون وغیرہ منہ میں محسوس ہو رہا ہے تو وہ کلی کر لے گا، تھوک لے گا۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ جو سوال کرے پلیز مائک بند کر دیجیے گا، کیونکہ وہ آواز آتی ہے، استاد جی جو جواب دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پھر صحیح۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی ہے بھائی آپ نے۔ اور کسی نے سوال کرنا ہے تو اس سے متعلق کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں ہم سبق شروع کریں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آج ہم کچھ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی ایک دفعہ بھول کر کھا لے یا متعدد دفعہ کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص کو بھول کر آپ نے یا کسی نے کھاتے پیتے دیکھا ہے تو اب اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ اگر وہ جو بھول کر کھا پی رہا ہے روزے دار، اگر اس کی جسمانی صحت اچھی ہے اور وہ بقیہ دن بھوکا پیاسا برداشت کر سکتا ہے تو اس کو روک دیا جائے، بہتر ہے اس کو یاد دلا دیا جائے، اور یاد دلانا واجب ہے۔ اور اگر وہ طاقت زیادہ نہیں رکھتا اور وہ جسمانی طور پر ویک ہے تو اب اس کو یاد نہ دلائیں، اللہ کی طرف سے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کو خود ہی یاد آ جائے گا تو خود ہی چھوڑ دے گا۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنا بھی ہو اپنے منہ کے اندر جو لعاب پیدا ہوتا رہتا ہے، آدمی اگر اس کو منہ کے اندر لے جائے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سحری کے وقت کو پان کھاتے ہیں بعض لوگ، یا تلسی وغیرہ کھاتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، اور یہ چیزیں کھا کر خوب کلی بھی کی، غرارہ بھی کیا، منہ بھی صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی، جو ان کا اثر تھا، رنگ تھا، کلر تھا، وہ باقی رہ گیا، تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک صاف کرتے ہوئے کوئی بندہ اتنے زور سے سڑکتا ہے، اس کو ناک کو صاف کرتا ہے کہ اس کی ناک کے اندر جو مواد ہوتا ہے، رینٹ ہوتی ہے، وہ حلق کے اندر چلی جاتی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح منہ کی جو رال ہے وہ سڑک کر نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلب کہ منہ کے اندر جو رال پیدا ہوتا ہے، آدمی اس کو بھی کیا ہے وہ منہ میں چلی جائے، خود لے جائے، یا ویسے غیر اختیاری طور پر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون ہے، تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ ذائقہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ عام حالت میں بات ہو رہی ہے، کسی کو بیماری ہوگی تو اس میں پھر دوسرے حساب سے میں نے بتایا ہے کہ وہ بیماری میں اس کو ذرا یہ ہے کہ ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہے، جیسے سوتے ہوئے بیماری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اچانک کسی آدمی کے منہ میں اس نے مسواک کیا ہے تو اس میں دانتوں سے خون نکلنے لگا ہے، یا اس میں مسونوں سے خون نکلنے لگا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے۔ اور اگر بیماری ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی منہ سے خون نکلتا ہے، دانتوں سے نکلتا ہے، تو اس صورت میں یہی ہے کہ اٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ خود فیصلہ کرے گا، اس پر یہ حکم نہیں لگائے گا کہ صرف ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو اب روزہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، اور بہت سخت قسم کا ہے، ذرا سا نمک مرچ سالن میں اوپر نیچے ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو خاتون اس کے غصہ سے بچنے کے لیے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، اس کی مار کٹائی سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا سا نمک چکھ لے، معمولی سا چکھ لے، تو اس کی گنجائش ہے۔ معصوم بچہ ہے، گھر میں اس کو کوئی چیز کھلانی ہے، لیکن چیز ایسی ہے جو چبا کر بچے کو دی جا سکتی ہے، بغیر چبائے نہیں دی جا سکتی، تو اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی ایسے افراد ہوں، خواتین ہوں، مطلب کہ جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ چبا کر دیں، یا کوئی سمجھدار بچے ہیں جیسے نابالغ بچے ہوتے ہیں 8-10 سال کے جن پر روزہ فرض نہیں ہوتا تو ان سے چبوا لیں، یا کوئی بیمار ہے گھر کے اندر کہ اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا
ان سے چبوا لیں، یا گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، مسافر ہے، اس نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، ان سے چبوا لیں۔ یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ جو روزے دار نہیں ہے ان سے چبوا لیا جائے، جو روزے دار خاتون ہے، ماں ہے بچے کی، وہ نہ چبائے۔ اگر ایسی کوئی ترتیب نہیں بن سکتی اور گھر میں سارے روزہ دار ہیں یا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب بچے کی ماں ہے اس چیز کو ہلکا سا چبا کر حسب ضرورت اس کو دے سکتی ہے، اور جو زبان پر جو ٹیسٹ اس کا محسوس ہو لعاب کے اوپر اس کو تھوک دے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، بلکہ مسنون ہے، افضل ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، منجن استعمال کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اصل مقصد دانتوں کو صاف رکھنا ہے۔ لیکن دانتوں کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ جو مسواک ہے اس کے اندر اضافی فوائد ہیں، یہ اس کے 70 کے قریب علماء نے فوائد اور فضائل بیان فرمائے، اور سب سے جو بہترین اور سب سے عمدہ قسم کا جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور آخر میں زندگی کے آخر میں جب آدمی اللہ کے پاس حاضری دینے کا اس کا وقت آتا ہے تو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ باقی بہت بے شمار فوائد ہیں، تو مسواک بھی کیا کریں، ٹوتھ پیسٹ بھی کیا کریں۔ ٹوتھ پیسٹ آپ کیا کریں تاکہ آپ کی روٹین چلتی رہے، اور ساتھ مسواک بھی ضرور استعمال کریں تاکہ آپ مسنون چیز کو اپنی زندگی میں لائیں اور سنت سمجھ کر آپ اس کو باقاعدگی سے استعمال میں رکھیں۔ تو بہرحال مسواک اگر خشک ہے، سوکھی لکڑی کی ہے یا تازہ ہے، زیتون کی لکڑی کی مسواک ہے یا دوسرا ہوتا ہے پیلو کی لکڑی ہے اس کا مسواک ہے، یا کسی اور درخت کا ہے، نیم وغیرہ کا ہے، اور اس کی کڑواہٹ اگر حلق میں محسوس ہوتی ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ خون اگر دینے کی ضرورت پڑ جائے روزہ دار کو، یا خون لگوانے کی ضرورت پڑ جائے، انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جائے، ڈرپ لگوانے کی ضرورت پڑ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی خاتون کو یا مرد کو، آج کل تو بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو فینسی قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بھی میک اپ کا بہت شوق ہوتا ہے، تو بہرحال اگر کسی نے میک اپ کیا ہے، کریم لگائی ہے، لوشن لگایا ہے، یا کوئی اور اس طرح سرخی پاؤڈر لگایا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن لپسٹک جو ہے، سرخی ہے، اس کے لگانے سے روزہ میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ لپسٹک کے جو اجزاء ہیں، ذرات ہیں، وہ حلق کے اندر نہ جائیں۔ بس لپسٹک ضرورت کی حد تک لگائی جائے، خاتون لگا لیں، اور معمولی سی لگا لیں تاکہ اس کے جو اجزاء ہیں، ذرات ہیں، وہ حلق کے اندر نہ جائیں، تو اب روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ روزہ دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواتین کو بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ماہواری میں، اس کو مینسز کہتے ہیں اور حیض کہا جاتا ہے عربی میں، اور ایک ہوتا ہے نفاس کہلاتا ہے، جو بچے کی ولادت کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ نفاس ہوتا ہے، اور ایک ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے عربی میں، استحاضہ۔ جو حیض کا خون ہے اور نفاس کا خون ہے یہ تو رحم سے آتا ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہے یہ رحم سے نہیں آتا، بلکہ یہ ایک رگ ہوتی ہے اور اس رگ سے آتا ہے، اضافی چیز ہوتی ہے، رحم سے نہیں آتا۔ تو اب اس استحاضہ کے خون کی وجہ سے عورت پر نماز معاف نہیں ہوتی، روزہ معاف نہیں ہوتا، یہ اپنے معمولات کو جاری رکھے گی معمول کے مطابق۔ اور جو حیض و نفاس میں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ اس حالت میں عورت پر نماز روزہ کی معافی ہوتی ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تو بعد میں قضا نہیں کرے گی جب پاک ہو جائے گی، لیکن روزوں کی قضا کرے گی، لیکن جس دنوں کے اندر یہ ناپاک رہے گی ان دنوں میں یہ نماز روزہ ادا نہیں کرے گی، لیکن استحاضہ کی حالت میں نماز بھی پڑھے گی، ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی خاتون کو روزہ کے دوران استحاضہ کا خون آ جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پخانہ کے مقام کے ارد گرد بیرونی سطح پر کسی نے دوا لگائی تو اندر نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیں ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، لوگ کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شرع میں شرم نہیں، شرع میں شرم نہیں، کہ شریعت کے مسائل میں شرم نہیں ہے، مسائل جس طرح کے بھی ہوں پوچھ لینے چاہیے،
یہ آج اتفاق سے میں مسائل دیکھ رہا تھا، تو گزشتہ سال 2 رمضان کو ایک مسئلہ آیا تھا، وہ حل کیا تھا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اسی موقع کی مناسبت سے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر استنجا کرتے وقت آدمی کی انگلی اندر پخانہ کے مقام میں چلی گئی یا اس نے ویسے کسی مجبوری میں یا ضرورت میں اندر داخل کی، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، قضا ضروری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال کیا تھا کسی صاحب نے، تو اس کا جواب جو دیا گیا تھا وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں، آپ کے علم میں بھی مسئلہ آنا چاہیے۔ یہ روزہ کی حالت میں شرمگاہ میں، اپنی مقعد میں، موضع حاجت میں، پخانہ کی جگہ میں انگلی داخل کرنے سے روزہ تب ٹوٹے گا جب درج ذیل 3 شرائط پائی جائے۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ 3 شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، انگلی داخل کرتے وقت روزہ یاد ہو، یعنی جو آدمی ضرورت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے انگلی داخل کر رہا ہے اپنے خانہ کے مقام میں، تو اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، مجھے روزہ ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ میں روزے دار ہوں، بلکہ روزہ کا ہونا اس کو یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ نمبر 2، انگلی گیلی ہو، جو انگلی داخل کر رہا ہے اس پر کوئی دوا لگا ہو، تیل لگا ہو، آئل لگا ہو، پانی لگا ہو، کوئی بھی اس طرح کی لیکوڈ چیز لگی ہو، تو انگلی گیلی ہو، خشک نہ ہو۔ اور نمبر 3، اندر حقنہ کے مقام تک انگلی پہنچے، اندر حقنہ کے مقام تک انگلی پہنچی ہو۔ حقنہ کس کو کہتے ہیں اور حقنہ کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ حقنہ تو ایک چیز ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کسی کو شدید قسم کی قبض ہو اور دائمی قبض ہو جائے تو اس کے پخانہ کے مقام میں وہ ایک دوا ڈال کے پریشر کے ساتھ اندر داخل کرتے ہیں اور اس طریقے سے قبض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ دوا جو ہے نا اس مقام سے اندر داخل کرتے ہیں تو اندر جس جگہ تک پہنچتی ہے اس دوا کا پریشر پہنچتا ہے یا اثر جو پہنچتا ہے، دوا کا مواد پہنچتا ہے، اس جگہ کو حقنہ کہا جاتا ہے کہ موضع حقنہ۔ اب وہ کتنا ہوتی ہے اندر، تو ماہر ڈاکٹرز کے بقول جو گزشتہ سال میں نے اپنے حساب سے متعدد ڈاکٹروں سے میں نے معلومات لیے تھے، ان کے بقول تقریباً اندر 3 انچ اوپر جو ہے نا آنت جو ہے نا وہاں تک جو ہے یہ دوا کا اثر جاتا ہے، دوا کا مواد جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اندر پخانے کے مقام میں اگر 3 انچ تک کسی نے انگلی داخل کی اور انگلی خشک نہ ہو، تر ہو، اور اس کو روزہ دار ہونا بھی یاد ہو، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پہ آیا ہے نا کہ پخانہ کے مقام کے ارد گرد بیرونی سطح پہ دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب وہ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر اندر اس طرح کا معاملہ بن جائے تو اس کا بھی میں نے موقع کی مناسبت سے عرض کر دیا ہے۔ بام لگائی جاتی ہے بعض اوقات سانس کی تنگی دور کرنے کے لیے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو ناک کے اندر نہ لگایا جائے۔ پھول ہے یا کوئی اور خوشبو ہے اس کے سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے خوشبو لگانے کا۔ ایسی خوشبو نہ ہو کہ سر میں درد پڑ جائے اور دور سے آدمی آپ کو کہیں بھی خدا کے لیے دوبارہ نہ لگانا۔ ہاں، ایسی خوشبو ہو کہ لوگ آپ سے واقعتاً پوچھیں بھائی ماشاءاللہ بہت عمدہ خوشبو لگائی ہے۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے۔ صاف ظاہر ہے ابھی تو الحمدللہ اچھا موسم ہے روزوں کی حالت میں، جب یہاں پاکستان میں شدید گرمی پڑتی ہے، جون جولائی کے اور اگست کے جو روزے ہوتے ہیں واقعتاً بہت زیادہ اصلاح کے روزے ہوتے ہیں، اس سے باطن بہت زیادہ صاف ہوتا ہے۔ شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے تو چادریں بھگو بھگو کے، رومال بھگو بھگو کے یہاں سے آدمی 5 منٹ کا سفر کرے تو خشک ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے خون بہتا ہے یا بواسیر کا خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خلال کا دھاگا جو ہے وہ فلیورڈ نہ ہو، یعنی اس پر کوئی ذائقہ نہ لگا ہو۔ بعضوں کا کہ دھاگے کے اوپر یا اس تیلی کے اوپر کسی نہ کسی چیز کا فلیور لگا دیتے ہیں، چاکلیٹی فلیور ہے یا کسی اور مینگو فلیور ہے یا کسی اور چیز کا ہے، تو اگر وہ فلیور لعاب کے ذریعے سے منہ میں چلا جائے گا تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ سادہ ہے، بے ذائقہ ہے، تو اس صورت کے اندر وہ خلال کر سکتے ہیں۔
روزے کی حالت میں تیراکی کرنا جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یاد رہے کہ ناک اور منہ کے ذریعے سے پانی اندر نہ جائے۔ اگر جسم کے اندر پانی چلا گیا، منہ کے اندر، حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال جسم کے صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سر پر تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، آنکھوں میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، البتہ کان میں نہیں ڈال سکتے، ناک میں نہیں ڈال سکتے، سرما بھی لگا سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کورونا ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور آج کل تو الحمدللہ کورونا کی یہ ٹیسٹ مسٹ کا چکر ختم ہو گیا ہے، ورنہ بہت زیادہ مسئلہ تھا پچھلے رمضان میں خصوصاً۔ اور یہ چیزیں ہیں، ان سے روزہ بازو سے نہیں ٹوٹتا، اور بازو سے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو قضا لازم آتی ہے۔ ہاں، واش روم کے اندر جانا ہو، بیت الخلاء کے اندر جانا ہو تو شریعت نے اس کی آداب بتائے ہیں۔ واش روم کے اندر، اس طرح کی گندی جگہوں کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، شیاطین جنات کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ایسی دعائیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان ان کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہو تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو۔ تو یہ ان تمام سے، یعنی جن ہوں یا چڑیلے ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، مذکر مؤنث ہوں، تمام کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں تو وہاں ساتھ نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور ساتھ واش روم بھی، کموڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دعا کب پڑھنی چاہیے؟ دعا تو اس وقت ہی پڑھنی چاہیے جب ہم اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں گے، پاؤں اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے زبان سے پڑھ سکتے ہیں، ہلکی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ اور اگر اندر داخل ہونے کے بعد یاد آئے کہ آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ زبان سے مت پڑھیے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، یا زبان ہلائے، آواز نکالے بغیر ایسا سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی آواز نہ نکلے، ہلکا سا زبان کو حرکت دے کر پڑھ سکتے ہیں، آواز سے نہ پڑھیں۔ اور اس صورت میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اٹیچ باتھ روم کے اندر بیسن لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ آدمی وضو کر لیتا ہے بعض اوقات، تو وضو کی جو دعائیں ہیں وہ اس واش روم کے اندر پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ چونکہ وہ ایک ہی احاطے کے اندر، ایک ہی چار دیواری کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے اور اس کو واش روم ہی کہا جاتا ہے، آدمی جب ایک دفعہ اس میں کوئی ایک بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرا اس جگہ کو یوز نہیں کر سکتا جب تک وہ باہر نہ آئے، تو ساری چیزیں اس کو واش روم کی ہی اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے کموڈ پر یا اپنا بیسن پر وضو کرتے ہوئے دعائیں زبان سے نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ دل میں پڑھی جائیں گی۔ جیسے وضو کی دعائیں آپ نے شروع میں پڑھی تھیں، ابتدا کی دعا ہے، درمیان کی دعا ہے، آخر کی دعا ہے، اور باقی جو کلمہ پڑھنا ہے وضو کے بعد وہ آپ جب باہر نکلیں واش روم سے تو پھر آپ بعد والی دعا پڑھ سکتے ہیں، جو دوسرا کلمہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ دعا آپ باہر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی جو درمیان کی دعا ہے یا شروع کی دعا ہے وہ آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل میں پڑھیں گے۔ اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یہ باہر نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے یہ دعا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، یا جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا اور عافیت عطا کی۔ صاف ظاہر ہے انسان جب اس کو تقاضا ہوتا ہے تو اس کی جسم کے اندر، طبیعت کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ ایک تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تو اس سے عافیت اس کو مل جاتی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں ہماری چل رہی تھیں ان میں سے جو تیسری صورت ہے وہ سورۃ الماعون ہے۔ پہلی سورۃ الفیل تھی، دوسری سورۃ قریش تھی، اور تیسری سورۃ الماعون ہے۔ اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے جزا اور سزا کا یقین رکھنا ہے. الحمدللہ سب کو ہے. یتیم ہے، مسکین ہے، نادار لوگ ہیں، ان کی تعاون کرنا چاہیے، امداد کرنی چاہیے حسب وسعت حسب استطاعت. اگر کبھی ایسا ہے کہ آپ سے انہوں نے مانگا ہے، آپ کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کو جھڑکے نہیں، سخت الفاظ نہ کہیں، بلکہ عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ آپ معذرت کریں. اور جہاں تک ہو سکتا ہے رمضان میں تو بطور خاص اور عام دنوں میں بھی یتامہ کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو، فقراء کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً جتنا ہو سکتا ہے. نماز جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین، تو ایسا نہیں ہے، ادھورا معنی نہیں لینا چاہیے. ایک صاحب تھے، وہ نماز اکیلی پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. مسجد میں کبھی آ بھی جاتے تو جماعت ہونے لگتی تو جماعت کا وقت ہو جاتا تو باقی سب لوگ جماعت میں شریک ہوتے، یہ اپنی الگ سے پڑھ کے چلے جاتے. ان سے پوچھا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتا ہوں. خود قرآن میں آیا ہے کہ نماز اکیلے پڑھنی چاہیے، تنہا پڑھنی چاہیے. سارے ہکا پکا ہو گئے بھی یہ کہاں سے قرآن کریم کی آیت ڈھونڈ کے لایا ہے؟ آج تک ہم نے کہیں نہیں پڑھی، نہ سنی ہے، نہ علماء نے ہمیں بتایا ہے، نہ مفسرین محدثین نے بتایا ہے، نہ مفتیان کرام نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ کہاں سے اس نے آیت ڈھونڈی؟ ایسی آیت جس میں یہ حکم ہو کہ نماز جماعت سے نہیں پڑھنی، اکیلے پڑھنی. اس سے پوچھا گیا ہاں بھی بتاؤ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے قرآن کریم کا پارہ نمبر 21 نہیں پڑھا؟ پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز پڑھو تنہا اکیلے. تو اس حاجی صاحب نے تنہا کا معنی اردو والا سمجھ لیا، حالانکہ نہیا یا نہ تنہا کا معنی یہاں پر روکنے کے معنی میں آتی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی. تو اس طرح جو ہے نا خود ساختہ جو مجتہد ہوتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ ایک مفہوم ذہن میں مراد لے لیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، سراسر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی بندہ یہ نہ کہے فویل للمصلین، قرآن خود کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے یا تو وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں، یا وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. لیکن وہ نمازی جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، دکھلاوا نہیں کرتے، خوشنودی سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑے فضائل ہیں اور بڑے انعامات. اور وہ لوگ جو نماز میں بھی غفلت کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. معمولی چیزیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں. بعض چیزیں عام ہوتی ہیں، مطلب آپ سے کسی نے لکھنے کے لیے پین مانگ لیا، یا آپ سے کسی نے گھر میں
کسی نے تھوڑا سا چٹکی بھر نمک مانگ لیا، کسی نے ماچس مانگ لی، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو عرف کے اندر عام سمجھی جاتی ہیں، معمولی سمجھی جاتی ہیں، جن کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں کیا جاتا، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دینے سے آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبق نمبر 7 ہے الحمدللہ ہمارا، اس کو نماز تہجد سے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز دوستو، نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنائیں، پوری زندگی کا۔ رمضان میں موقع ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے اٹھنے کا، ساری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، لازماً اٹھتے ہیں، اس وقت ہم پڑھ لیں۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تعداد منقول ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، لیکن اکثر معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تو ہمیں پر الوقت کے حساب سے دیکھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں۔ تو رمضان میں ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ ماحول ہوتا ہے جاگنے کا، تو اس کی برکت سے پھر ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں باقی جو مہینے ہیں، باقی دن ہیں زندگی کے، ان میں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عادت بنوا دیں گے، انشاءاللہ عادت بن جائے گی تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نعمت بھی عطا فرما دیں گے۔ تہجد کا جو وقت ہے آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء پڑھ کے آدمی تھوڑا آرام کر لے، سو جائے، پھر اٹھ کر تہجد ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی تہجد کا اجر ملے گا۔ افضل صورت وہی ہے کہ جو آخری شب میں پڑھی جاتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا 12 مہینے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب گھر کی نماز ہے، گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تو اب 11 رکعت کیسے بنتی ہیں؟ 8 رکعت تہجد کے، 3 رکعت وتر کے۔ وتر میں بھی افضل یہی ہے کہ تہجد کے بعد ادا کیا جائے، پہلے تہجد پڑھے جائیں پھر وتر پڑھے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اٹھنے کا یقین نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، نیند اس کی پکی ہوتی ہے یا تھکا زیادہ ہے، تو اب اس کو وتر مؤخر نہیں کرنے چاہیے بلکہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ میں جاگ جاؤں گا، میری عادت ہے، یا وہ اس کی نیند ایسی ہے کہ وہ آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ افضل یہی ہے کہ وہ اخیر شب میں تہجد کے بعد وتر ادا کرے۔ تو ابھی ہم نے کچھ مسئلے پڑھے تھے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اب ہم مسئلے پڑھیں گے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس صورت میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ذرا، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی، غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہونے والی کچھ چیز ڈالی یا کچھ بھی ڈالا، اور وہ حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ دیکھیے اس کو گناہ نہیں ہوگا، اگر جان بوجھ کر توڑ دیتا گناہ بھی ساتھ ہوتا، روزہ بھی ٹوٹ جاتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب اس نے کسی زبردستی ڈال دی ہے، اب اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے حلق پانی حلق سے نیچے اتر گیا، حلق کے اندر چلا گیا۔ جیسے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور اس صورت کے اندر وہ کلی کرتے ہوئے بے احتیاطی سے کبھی پانی زیادہ اچانک چلا جاتا ہے منہ میں، اور کچھ نہ کچھ وہ حلق میں چلا جاتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، طبیعت خراب ہوئی، متلی آ رہی ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، قے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خود بخود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قے کی، کسی نے جان بوجھ کر ایسے کی ہے کہ منہ میں انگلی ڈال کے اس نے کی، یا مسواک کرتے ہوا مسواک کو حلق کے اندر تک لے گیا اور قے آ گئی، تو اگر منہ بھر کے آئی ہے، اگر جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے آئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی آئی ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر اس لیے کہتے ہیں کہ جب منہ بھر کر آتی ہے، فل پریشر کے ساتھ فل منہ بھر کے آتی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے کچھ ذرات واپسی منہ میں چلے جاتے ہیں، حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یعنی ایک چیز منہ سے دوبارہ واپس چلی گئی ہے، تو یہ اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہلکی آئی ہے تو ساری کی ساری وہ ساری باہر آ جائے گی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لیا، آئی تھوڑی ہے لیکن اب اس نے منہ میں آئی ہے پھر اس نے واپس اس کو نگل لیا، واپس لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کو قے آئی ہے اور وہ یہ سمجھائے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس گمان پر پھر وہ قصدن کھانے لگا، پینے لگا، کوئی چیز کھا پی لی تو اب روزہ توڑ دیا اس نے، تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اب اس گمان اس کا غلط ہو گیا تھا. تو گویا یوں کہے گا کھایا پیا تو اس نے جان بوجھ کر ہے، لیکن آئیڈیا اس نے غلط لگایا تھا. روزہ تو بہرحال ٹوٹ گیا لیکن بہرحال معافی ہے کہ کفارہ نہیں ہے. دانتوں میں بعض اوقات کچھ کھانے کے اجزاء رہ جاتے ہیں اور کوئی آدمی اس کو زبان سے نکال کر، دانتوں سے نکال کر زبان کے ذریعے سے نگل لیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو اس میں یہ تفصیل ہے، اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی نے وہ چیز جو ہے نا دانتوں سے پھنسی ہوئی چیز کو نکالا، منہ سے باہر نکال کر پھر اس کو کھا لیا، نگل لیا، چاہے چنے سے کم بھی ہو، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، تو قضا لازم ہوگی. یعنی پہلی صورت میں کہ دانتوں کے اندر سے ہی اس نے نکال کر منہ کے اندر سے ہی باہر نکالے بغیر ہی نکل گیا، تو اب مقدار دیکھیں گے چنے کی مقدار کے برابر یا زیادہ ہے تو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا، چنے کی مقدار کے برابر یا زیادہ ہو تو ٹوٹ جائے گا، کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو اس نے منہ سے باہر نکالا اور اس کے بعد پھر دوبارہ منہ میں ڈال کے نگل گیا، تو اب چاہے وہ مقدار میں چنے سے کم بھی ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا تو اب اس صورت میں دیکھیں گے کہ خون تھوک سے زیادہ ہے یعنی اس پر غالب ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی. کسی نے بھول کر کھا پی لیا، بھول کر کھانے پینے کی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ اوہو میں نے تو کھا پی لیا، اس سے تو روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا بعد میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. سحری کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن کسی بندے کو مغالطہ لگا اور اس نے یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق کا وقت باقی ہے، یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کا وقت باقی ہے، اور اس نے اس وقت میں کھا پی لیا، سحری کر لی. جب بعد میں تحقیق کی، کسی نے اس کو ٹائم بتایا یا یاد دلایا یا بعد میں اس نے خود تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے تو صبح صادق کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس نے کھا لیا تھا، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھا لیا تھا. تو اس صورت کے اندر اب قضا واجب ہے، روزہ اس کا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آج بھی 2-3 مسئلے آئے تھے اس حوالے سے، میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی، اسی فائل کے اندر ہی آئے گی. روزے کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت جو ہے وہ ہے رات کا وقت ہے، اور جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر پھر روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارے کیلنڈر جو ہے یہ بنے ہوتے ہیں، اس میں 2 طرح کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، جو اوقات صلاۃ ہوتے ہیں، نماز کے نقشہ بنا ہوتا ہے اوقات کا. ایک ہوتا ہے اختتام سحر، اس کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آغاز وقت نماز فجر یا آغاز اذان فجر، اس طرح کا عنوان لکھا ہوتا ہے. تو ٹائم میں ذرا 5 منٹ کا، بعض جگہوں پہ 7 منٹ کا، بعض جگہوں پہ احتیاطاً 10 منٹ کا فرق لکھا ہوتا ہے. اختتام سحری جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹائم لکھا ہے، مثال کے طور پر 4:45 لکھا ہے اختتام سحری میں، اور اذان فجر میں جو وقت لکھا ہوگا وہ لکھا ہوگا 4:50. اب بیچ میں جو 5 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا تعلق رات کے ساتھ ہے. وہ جب اختتام سحر ہو گیا تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. آگے جو اذان کا وقت ہے وہ احتیاطاً 5 منٹ 7 منٹ بعد میں لکھتے ہیں، تاکہ یقینی طور پر جو ہے نا دیکھیں نا ایگزیکٹ 100% تو نہیں ہوتا، اس میں تخمینہ ہوتا ہے، اندازے ہی ہوتے ہیں، غالب گمان ہی ہوتے ہیں جو نقشہ جات مرتب کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے احتیاطاً روزے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی احتیاطاً بند کر دیا جائے، اور اذان میں یہ ہوتا ہے کہ جب اختتام سحر کا وقت ہے تو اس کے 5 منٹ بعد میں احتیاطاً اذان دی جائے، تاکہ اذان فجر اپنے وقت میں ہو اور روزہ بھی اپنے وقت میں بند ہو جائے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
اذان ہوتی رہے تو جب تک اذان ہوتی رہے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، ہلکا پھلکا آدمی کھا سکتا ہے، پانی نہیں پیا وہ پی سکتا ہے، گولی نہیں کھائی وہ کھا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اذان کے دوران میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے اس طرح کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی۔ بادل یا غبار کی وجہ سے، مطلع صاف نہیں تھا، گرد آلود تھا یا بادل آلود تھا، یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا، اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے یا کسی کے غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے یا کسی کی طرف سے غلط اطلاع ملنے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو بھی قضا لازم ہوگی۔ باقی آدمی کو افسوس تو ہوتا ہے کہ دن بھر میں نے مشقت برداشت کی، پابندی کی، اور عین وقت میں 1-2 منٹ کے فاصلے سے غلطی لگ گئی اور روزہ ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیں اجر اللہ پاک نے دینا ہے۔ مغالطے کی وجہ سے اگر جان بوجھ کے تو کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو گناہ بھی ہوگا۔ مغالطے کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا تو شرعی حکم تو یہی ہے، ابھی وقت سے پہلے روزہ آپ نے افطار کیا ہے تو وہ تو ٹوٹ گیا، شرعاً تو اصول یہی ہے، اب قضا بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اجر و ثواب کا تعلق جہاں تک ہے وہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے اور کریم اور رحیم ذات، تو اللہ اس روزے کا بھی اجر و ثواب پورا عطا فرما دیں، کس نے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بعد میں تو اصولی طور پر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں الگ کریں گے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا شریعت کا ضابطہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا معاملہ۔ تو ضابطہ تو یہی ہے ابھی آپ نے قضا رکھنی ہی رکھنی ہے، اور فضل و کرم کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو امید تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہے کہ اللہ اس کا بھی اجر و ثواب پورا عطا فرمائیں گے، بعد والے کا بھی پورا عطا فرمائیں گے، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس سے قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ کفارہ کا تعلق صرف رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہے۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، کیونکہ غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذرات یا جھاگ وغیرہ حلق کے ذریعے سے اندر اجزاء چلے جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ بیوی کا بوسہ لینے سے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ پورا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے بیوی کے ساتھ گپ شپ لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور بیوی کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ کھیل کود بھی کر سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، لیکن تب جب اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ اگر کسی کو کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کر لیا اور بوس و کنار کی حالت میں یا ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یا لیٹنے کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، تو قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا ہے اور اس دوران میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور یاد رکھیں بیمار آدمی ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ روزہ کی حالت میں کوئی ہو جائے تو اس میں یہ تفصیل ذہن میں رکھیں، جب تک اس کا بیرونی طریقے سے میڈیسن کی کوئی صورت بن سکتی ہے، دوا کی صورت بن سکتی ہے، تب تک روزے کو خام خواہ نہیں توڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ڈرپ کے ذریعے سے قابو ہو جائے مرض، یا انجیکشن کے ذریعے سے ہو جائے، یا دم کے ذریعے سے ہو جائے، یا دبانے کے ذریعے سے ہو جائے، یا پٹی کے ذریعے سے ہو جائے، تو تب تک روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے جب تک اس کے پیٹ کے اندر دوا نہ ڈالی جائے، اس کو کھلایا پلایا نہ جائے، تب تک اس کی صحت کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ توڑ دینا چاہیے، مریض کو روزہ توڑوا دیا جائے، بعد میں قضا رکھے گا۔ یا تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا یہ ہے کہ مرض میں اضافے کا، یا مرض کی جو مدت ہے اس میں اضافے کا۔ مثال کے طور پر روزہ نہیں توڑوائیں گے تو اس کا مرض 1 ہفتے میں ٹھیک ہوگا، اگر ابھی سے کنٹرول کریں گے تو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ بھی توڑوانا جائز ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی جائے، ساودھان ہے، مکھی ایسی چیز ہے کوئی خود بخود تو نہیں لے کے جائے گا اپنے حلق میں، اچانک ہی چلی جائے گی، یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر ایسا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ لوبان ہے، اگربتی ہے، عود ہے، اس طرح کی جو دھوئیں والی خوشبودار چیزیں ہیں ان کو سلگا کر اگر کوئی اپنے پاس رکھ کر سونگا اہتمام کے ساتھ
اور انتظام کے ساتھ خود ہی سونگا اور دھوئیں کو اپنے اندر داخل کیا ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر اچانک چلا جائے، خود بخود چلا جائے تو اس سے نہیں ہوگا۔ کسی نے کنکر یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا نہیں کھایا کرتے اور بطور دوا بھی نہیں کھاتے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ آپ کو بتایا تھا کہ قضا کفارہ اس صورت میں واجب ہوگا جب ایسی چیز کھائی جائے جو بطور دوا یا بطور غذا استعمال ہوتی ہے، یا بیوی کے ساتھ یا کسی صحبت کر لی جائے، ہم بستری کر لی جائے تو اس سے بھی قضا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ ہو۔ رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جس طرح بھی توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی رمضان کا جو ادا روزہ ہے جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اگر اس کو توڑے تو اس صورت میں اگر قضا یا دوا والی چیز استعمال کر کے توڑے تو اس سے قضا کے ساتھ کفارہ ہوگا۔ اگر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا کسی عذر کی وجہ سے، رمضان کے روزے کی بعد میں قضا رکھ رہا ہے اور وہ قضا کا جو روزہ ہے رمضان والا اس کو توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اس سے بھی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہی ہوگی۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو سانس کی تنگی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مصنوعی تنفس جو ہوتا ہے، مصنوعی طور پر وہ دوا ہوتی ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ ناک کے اوپر منہ کے اوپر رکھ کر اس کو دباتے ہیں تو مصنوعی سانس جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے جاتا ہے۔ یا خصوصاً جو جن کا مسئلہ دمہ کا ہوتا ہے تو وہ میڈیسن ہوتے ہیں، اس کے ذرات جو ہے نا وہ منہ کے اندر جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانے کی جگہ میں اندر کی طرف کوئی تر چیز یا دوائی لگائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، اس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ مشتزنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کرنی نہیں چاہیے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انیما کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیما بھی وہی چیز ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ شدید قبض ہو کسی کو اور بہت زیادہ سخت تکلیف ہو اور دائمی قبض ہو، اس کو توڑنے کے لیے اس کا علاج کراتے ہیں کہ اندر جو ہے نا وہ مقد کے راستے میں، پخانے کے راستے میں وہ دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا آسان ہے، الحمدللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب ہم داخل ہوتے ہیں مسجد میں اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے اور پانے کے لیے ہم اللہ کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اختیار فرمائے رحمت کے تھے، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، سبحان اللہ۔ اب جب اللہ کی رحمت مل گئی ہے تو اب ہم باہر نکل رہے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا رزق تلاش کرنا ہے، اپنے کیا ہے رزق کے لیے اپنا انتظام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی دھندا کرنا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پھر اللہ کا فضل جو ہے نا اس کو مانگتا ہے بندہ، اللہ تیری رحمت کو تو میں نے حاصل کر لیا تیری توفیق سے، اب میں بندہ محتاج ہوں، اب مجھے فضل بھی ضرورت ہے، آپ کا فضل بھی چاہیے، اس کا بھی محتاج ہوں، تو اب میں آپ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، جس طرح تو نے اپنی رحمت سے مجھے اپنے رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرمایا، رحمت عطا فرمائی، تو اپنی رحمت سے اب فضل بھی عطا فرمائی۔ تو سنت طریقہ یہ ہے مسجد میں داخل تو وقت کیسے داخل ہونا ہے بھائی؟ دیکھیے، جب ہم مسجد کی باؤنڈری پہ پہنچیں گے، اندر مسجد کی حدود میں داخل ہونے لگیں گے، تو اب ہم ایسا کریں گے، پہلے الٹے پاؤں سے، الٹا پاؤں جوتے سے باہر نکالیں گے، الٹا پاؤں، بایاں پاؤں، اس کو جوتے سے باہر نکال کر اس کو اسی جوتے کے اوپر رکھ دیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے، دعا پڑھ لیں گے، دعا پڑھیں گے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں داخل کریں گے، پھر بایاں پاؤں اندر مسجد میں داخل کریں گے، یعنی جوتے سے ہم الٹا پاؤں باہر نکالیں گے اور اس کو جوتے کے اوپر رکھ دیں گے، پھر دعا پڑھ کے دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر ڈائریکٹ مسجد کے اندر داخل کریں گے، پھر الٹا پاؤں مسجد میں داخل کریں گے۔ اب جب ہم باہر نکلیں گے پھر کیا کریں گے، باہر نکلیں گے تو ہم الٹا پاؤں پہلے نکال کے مسجد سے باہر نکال کے جوتے کے اوپر رکھ دیں گے، پھر ہم دعا پڑھ لیں گے باہر نکلنے کی، پھر ہم جب دایاں پاؤں مسجد کے اندر سے نکالیں گے تو اس کو نکال کے ڈائریکٹ جوتے میں داخل کر دیں گے۔ تو پہلے ہم نے جوتا پہننا ہے دائیں پاؤں میں، پھر بائیں پاؤں،
اور جب ہم جوتے سے پاؤں نکالنا ہے تو پہلے الٹے پاؤں سے نکالیں گے، پھر ہم دائیں پاؤں سے نکالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی ایسا کام فرماتے، کوئی بھی اس طرح کا عمل فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ کنگھا دینا ہے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے، سرما ڈالنا ہے تو دائیں آنکھ سے شروع فرماتے، تیل لگانا ہے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے، قمیض پہننی ہے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ایسے تھا، ان چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ سورۃ الکوثر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربانی ہے، رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، اے نبی، اے رسول، بلا شبہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقین جانیے کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 7 اسباق مکمل ہو چکی ہیں۔ سبق کے حوالے سے کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو ضرور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام بتا دیجیے اپنا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمود بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ استاد جی یہ کچھ جی سوالات آپ ہیں میرے، میں شروع میں ایک تھے ایک کر سبق کے کے؟ پوچھوں یا سارے ایک ساتھ پوچھ کے پھر آپ جواب دیں گے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ سبق کے شروع میں تھے آپ، جی جی تو آپ نے وہ سب اپنے مسئلے کا جواب سن لیا تھا؟ جی جی سن لیا جی، جزاک اللہ جی خیر۔ تو اور سوال ہے وہ کیجیے۔ اچھا جی جی استاد جی یہ ہے کہ یہ جو استہزاء کا ہے، یہ ہر خواتین کو اس کا پتہ ہوتا ہے یا اس کا پتہ نہیں ہوتا؟ مطلب ان کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ استہزاء کا یہ اس طرح ہے، اس کے بارے میں؟ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے استحاضہ، جی میں عرض کر رہا ہوں، استحاضہ بلیڈنگ ہے نا جی، عورت کو جب بلیڈنگ آئے گی اس کو تو پتہ چل جائے گا، جو بھی عورت ہوگی، یہ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو عورت نارمل ہو، صحت مند ہو، اس کو یہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات طبی طور پر فنی کوئی خرابی ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، یا کمزوری ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی اور اس طرح کا اندرونی پیچیدگی بن جاتی ہے، تو یہ بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو اس میں عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کے جسم کے اندر سے بلیڈنگ ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا ابھی یہ حیض کا ہے، یعنی مینسس کا ہے، یا نفاس کا ہے، یا استحاضے کا ہے؟ تو اس کی پہچان بہت آسان ہے، کیونکہ بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آئے گا وہ تو نفاس کا ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کو صاف ظاہر ہے بچہ کی پیدائش نہیں ہوئی، تو اس کو تو جو بلیڈنگ ہوگی نفاس کا تو نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گے استحاضہ ہے یا حیض ہے، تو اب عورتوں کو اپنے مینسس کی جو عادت ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، ان کو دن بھی یاد ہوتے ہیں، ان کو عادت کا بھی پتہ ہوتا ہے، ہر مہینے میں کہ کون کون سی ڈیٹوں میں اس کو یہ حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، اور کتنے دنوں میں آتے ہیں، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ خون اس عادت سے ہٹ کر عام دنوں میں آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہے۔ اور پھر حیض کے اندر یہ ہوتا ہے، اگر وہ بلیڈنگ کم از کم 3 دن تک ہے، کم از کم 3 دن تک ہے، تو پھر وہ ہے حیض 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر وہ خون آیا ہے اور 3 دن سے کم آیا ہے، یا 10 دن سے اوپر ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ جو 10 دن سے اوپر والا ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، اور جو 3 دن سے کم والا ہے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ تو یہ حیض کے جو نفاس کے مسائل ہیں، استحاضہ کے مسائل ہیں، یہ بہت دقیق بھی ہیں، بہت پیچیدہ بھی ہیں، اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے سب کو یہاں پہ ہم تو نہیں شیئر کر سکتے، البتہ اتنا ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر بعد میں ضرورت کے وقت وہ ذاتی طور پر پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے استاد جی، یہ جو تراویح کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، ہم تو 20 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو 8 کے قائل ہیں، ان کو مطلب وہ آج کل تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، جس سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں کہ حدیث لاؤ، حدیث پیش کرو۔ اب تراویح کے اس کے لحاظ سے میں نے جو سنا ہے، کوئی بھی تراویح کے اس سے کوئی حدیث
وہ نہیں ہے. تو اس بارے میں کیسے پتہ چلے کہ یہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ محمود بھائی عرض یہ ہے، شیخ صاحب کی طرف سے بھی آج گروپوں کے اندر ایک فائل شیئر ہوئی ہے جو استاد جی کی فائل ہے، تراویح 20 رکعت سنت ہے، مستقل فائل ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے، اس پر دلائل لکھی ہیں، حدیث لکھی ہیں، صحابہ کرام کا عمل لکھا ہے، پوری تفصیل لکھی ہے، اور ان دلائل کے ساتھ ساتھ ان پر جو شبہات آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں، ان کے جوابات لکھے ہیں. پھر جو لوگ 8 رکعت کی بات کرتے ہیں، جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، ان کے بھی شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے. بہت تفصیلی اور بہترین فائل. مختصر اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث موجود ہیں، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دیگر صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے. تو اس کے علاوہ فقہائے اربع جو ہیں، 4 مذاہب ہیں جو امت کے اندر ان کی تقلید کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان چاروں کا اس بات پر عمل ہے تراویح 20 رکعت. تو 8 آپ نے رکعت جو والے جو ہیں وہ صرف تکا لگاتے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں، وہ صرف تکا لگاتے ہیں. سب سے جو بڑی دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث عائشہ پیش کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. اس کے اوپر تفصیل ہے، اگر آپ چاہیں گے تو آپ فائل منگوا سکتے ہیں، آپ اس کو فرصت کے لمحات میں دیکھیں. مزید جو بات پوچھنے والی ہوگی انشاءاللہ پھر وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. جزاک اللہ خیر. وہ جو حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ سے، اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے تہجد کی بات ہو رہی ہے، تراویح کی ہے ہی نہیں. جی بالکل، جی یہی دوسری بات ہے، وہ اس فائل کے اندر ہے. ابھی تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا. فائل کے اندر مستقل لکھا ہوا ہے، حدیث کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، محدثین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور خود یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں بھی ثابت یہی ہوتا ہے کہ تہجد کے متعلق حدیث ہے، تراویح کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان، تو تراویح تو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان تو پڑھتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح مسجد میں ہوتی ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کی نماز کے بارے میں فرما رہی ہے، تو گھر میں تو تہجد پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث پاک میں آخر میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، 3 نہیں پڑھتے. اس کے علاوہ بھی فرق ہے جو موجود ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ 20 رکعت کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بالکل غلط. جزاک اللہ خیر. یہ پھر میں منگوا لوں گا وہ فائل جو آپ کہہ رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ایک تو ایک اور سوال ہے کہ جو تراویح پڑھاتے ہیں جو امام، وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. اب وہ بھی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت عائشہ کی کہ ان کے ایک غلام تھے وہ پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کے بھی دلائل اور جوابات موجود ہیں. ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اس سے تراویح نہیں ہوتی یا نماز نہیں ہوتی. تو ہم ایسے امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ میرا مقصد. ہاں نہیں پڑھیں، بالکل نہیں پڑھیں. اچھا. اور ایک اور سوال ہے استاد جی کہ ہاں جی مسجد میں جی فرمائیے. سوال یہ استاد جی کہ یہاں پہ مسجد میں نماز جو پڑھاتے ہیں ان کی نہ تجوید صحیح ہے، اور جی مطلب لفظ بھی تھوڑے غلط پڑھتے ہیں، کبھی ہے عربی لیکن ان کی تجوید صحیح نہیں ہے. کیا ایسے آدمی اور کسی اور کو جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی، کیونکہ یہ مسجد کے جو ہے آپ بڑے ہیں، مطلب جو مسجد ان کے اس کے مینجمنٹ میں مینیجر، انتظامیہ کی تو ہیں یا اس طرح جی کی ہیں. جی تو وہ کسی کو جی مطلب جی نہ کسی اور کو موقع دیتے ہیں کہ جو اچھے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھے، خود آگے چلے جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے یا تراویح پڑھنے نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایسے امام کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں ہے، جو کسی کو نہ وہ کرے. تو یہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل.
जी, आवाज आ रही है? किसी साथी का माइक खुला है, बंद कर लें। जी, किसी साथी का माइक खुला है, वो बंद कर लें। जी, मैं गुज़ारिश ये कर रहा हूँ, अभी हमारे शेख साहब की तरफ से एक पोस्ट शाये हुई है, शायद आप लोगों तक पहुँची हो, कि रमज़ान और मुबारक में क्या-क्या मामूलात होने चाहिए। अगर पहुँची है तो बहुत अच्छा, तो मैं याद दहानी करा देता हूँ। उसमें उस्ताद जी ने लिखा है कि ये तरावी तो एक इबादत होती है। जो लोग 8 पढ़ते हैं, उनके साथ नहीं पढ़नी चाहिए, 20 पढ़नी चाहिए। अगर मस्जिद में 8 वाले हैं, साथ 20 वाला नहीं है इंतज़ाम, तो घरों में पढ़ ली जाए। उससे 20 ही पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर एक हाफ़िज़ ऐसा है जो दाढ़ी मुंडा है या नाबालिग इमाम है या उसकी तजवीज़ अच्छी नहीं है, तो उसके पीछे भी नहीं पढ़नी चाहिए। उस्ताद जी एक मिसाल देते हैं, उस्ताद जी फरमाते हैं देखो एक है इबादत का सवाब कम मिले और इबादत शुमार हो जाए और एक है कि इबादत हो ही ना, इबादत खराब हो जाए। तो इबादत को खराब होने से बेहतर है कि सवाब थोड़ा ले लिया जाए, इबादत तो अदा हो जाएगी ना। तो दाढ़ी मुंडे के पीछे या दाढ़ी जिसकी पूरी नहीं है एक मुट्ठी के बराबर उसके पीछे या बिल्कुल क्लीन शेव के पीछे अब नमक तरावी होती ही नहीं है, मकरूह तारीमी है, सवाब नहीं मिलता। तो उससे बेहतर है आदमी घर में पढ़ ले और सुरखों के साथ पढ़ ले। इसी तरह ऐसा हाफ़िज़ है जिसकी तजवीद अच्छी नहीं है, मखारिज अच्छे नहीं है, वो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ करता है, उससे बेहतर है आदमी अलग से पढ़ ले। हाँ, जमात के साथ पढ़ ले, अकेले पढ़ ले, घर के अफ़राद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको पीछे खड़ा कर दे साफ़ में, खुद पढ़ा ले, खुद नहीं पढ़ा सकता, तो अलग से पढ़ ले। तो तरावी का इबादत का अदा हो जाना और सवाब कम मिलना, ये बेहतर है कि आदमी ज़्यादा सवाब के चक्कर में ऐसी जगह पे पढ़े कि वहाँ सवाब ही ना मिले, उल्टा गुनाह मिले। तो ये उसूली जवाब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर ऐसा इमाम है जिसकी तजवीज़ अच्छी नहीं है, मखारिज अच्छे नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से नमाज़ के फ़ासिद होने का ख़तरा होता है, उसके पीछे ना पड़ी जाए। बाकी जो इंतज़ामिया में से हैं, अगर वो बज़िद हैं उस इमाम के पीछे पड़ने पर, उनका मामला है अल्लाह भला उनके सर पे होगा, गुनाह उनके सर पे होगा, जवाबदेह वो होंगे, आखिरत का मामला उनके साथ होगा। कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे नमाज़ पढ़े फिर या ना पढ़े? जी, देखिए ना 2 चीज़ें हैं सर, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अगर मामूली सी है, मैंने तो सुनी नहीं है ना, सुनकर अंदाज़ा हो सकता है। अगर ऐसी गलती करता है जिससे माना फ़ासिद हो जाते हैं, फिर तो नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज़ नहीं होगी। और अगर ऐसी हल्की-फुल्की गलती करता है कि नमाज़ में माना तब्दील नहीं होते अल्फ़ाज़ के, फिर तो नमाज़ हो सकती है उसके पीछे। लेकिन शर्त ये है कि उसकी दाढ़ी भी पूरी हो, ताकि शराइत भी पाई जाए। तो ये तजवीद का जो मसला है मेरे भाई महमूद भाई, इसका ताल्लुक ज़्यादा जो हमें फ़तवा या जवाब हम दे सकते हैं, उसके मखारिज को सुनकर दे सकते हैं कि वो कितने फ़ीसद तक गलती करता है। आया उसकी वजह से अल्फ़ाज़ इतने तब्दील हो जाते हैं कि माना ही बदल जाता है, फिर तो गलत हो जाएगा। अगर हल्की-फुल्की है, फिर उसको देखा जा सकता है। तो इसके बारे में मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता जब तक कि हम सुन लें। बहरहाल एहतियात करना चाहिए। जज़ाकल्लाह ख़ैर। बस आखिरी जी। सवाल ये है कि कुछ लोग जैसे हमने बात की सहरी की, कुछ लोगों के पास कैलेंडर नहीं होता तो वो अज़ान का इंतज़ार में होते हैं, जैसे अज़ान होती है वो खाना रोक देते हैं, मतलब ये इस सूरत में क्या वो है? अज़ान में ये है ना देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर अज़ान मिलती है जैसे ही सारी का वक़्त ख़त्म होता है, फ़ौरन अज़ान मिलती है और वो फ़ौरन ही सुनकर रोक देते हैं, फिर तो रोज़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो अज़ान ऐसे देते हैं जैसे आम कैलेंडर में होता है कि सारी का वक़्त ख़त्म होता है, फिर 5 या 10 मिनट तक वो अज़ान देते हैं और ये खाते रहते हैं, जब अज़ान शुरू होती है, तो फिर ये खाना-पीना बंद करते हैं। तो इसका माना यही है यकीनी तौर पर कि इन्होंने सारी का वक़्त खाने ख़त्म होने के बाद ही खाना-पीना शुरू जारी रखा है। तो इस सूरत में तो नमाज़ नहीं होता। तो इसकी सूरत ये है कि कैलेंडर ले लिया जाए। आजकल तो माशाल्लाह इंटरनेट ने हर चीज़ को क्लोज़ कर दिया है। ये तो उज़ूर ही नहीं है ना, ये तो पहले दौर की बातें थी, भी पता नहीं चलता था, वसाइल नहीं थे, ज़राए अबलाग नहीं थे, नेट नहीं था, सहूलियात नहीं थी, राब्ते नहीं थे, फ़ोन नहीं थे। आजकल तो ये उधर पेश नहीं कर सकते। कैलेंडर अगर किताबी शक्ल में ना हो, तो मोबाइल में तो हो सकता है। दूसरा ये है कि आदमी फ़ोन के ज़रिए से पूछ सकता है। तो यानी इसका कोई हल निकाला जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उज़र पेश किया जाए। लेकिन मसला यही है कि सारी का वक़्त ख़त्म होने के बाद अगर कोई खाएगा-पिएगा, तो रोज़ा नहीं होगा, चाहे जानबूझकर खाए या चाहे गलती से खाए। उस्ताद जी मैं पूछ सकता हूँ? जी। उस्ताद जी ये जो अभी आपने उस्ताद जी से मुताल्लिक
क्लिप्स की और किताबों की बात की, वो मैंने ना चैटिंग में के अंदर शेयर कर दी हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो ले लें। और दूसरा मेरे सवाल, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। जज़ाकुमुल्लाह। तो तीनों मैंने जी जी, इस्तकबाल आप रमजान और रमजान से मुतालिक और यूट्यूब पे उस्ताद जी का जो 20 तरावी वाला है वो भी सब शेयर कर दिया है, तो उसमें से दे दीजिए। अच्छा, टूथब्रश जो हम लोग जो टूथपेस्ट, जज़ाकुमुल्लाह उस्ताद जी, वो जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसके बाद ब्रश धो लेते हैं, क्या फिर हम जैसे सहरी के बाद सो जाते हैं फिर उठते हैं तो उस खाली टूथब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, खाली को तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तो अच्छी तरह से धो लिया होता है उसको। जी जी, वो खाली तो कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। अफजल ये है कि आप यूं कर लिया करें कि रोजे के अलावा जैसे रात को होता है, शाम में या सोने से पहले या सहरी के टाइम बुर्श कर लिया करें, और बाद में जो है ना दिन में रोजे के दौरान में फिर आप मिसवाक कर लिया करें, तो इसके फवायद ज्यादा होंगे। जी, वैसे खाली बुर्श करने में मसला नहीं है। अच्छी बात, जज़ाकुमुल्लाह उस्ताद जी। अच्छा, ये जो सदकात वाजिबा हैं जिसके अंदर ज़कात आ गई, फितरा आ गया, फिदिया आ गया, इनको जिन जिन हज़रात को दिया जाता है सबकी शराइत सेम है? जी जी, बिल्कुल सेम है जी। सही, जज़ाकुमुल्लाह। एक मिनट, अच्छा उस्ताद जी, जो सुबह जो अभी आपने क्लास के शुरू में जो मसला बताया है जिसका मुस्तकिल खून बह रहा हो, तो उसमें अभी शरह सदर नहीं हो पा रही है कि अगर थूक की मिकदार से गलबा हो रहा है उसका खून का, और वो बंदा जो है ना मुंह में ले लेता है अगर गलबे वाला है, तो उससे रोजा फासिद हो जाएगा। तो उस सूरत में अगर उसका मुस्तकिल का मामला है तो वो माजूर की हालत में आएगा या नहीं आएगा? देखिए ना भाई, माजूर की दो चीजें हैं ना जी। जी, जो आप माजूर समझते हैं ना, माजूर में दो चीजें होती हैं। आप जी, वो माजूर आपके ज़हन में है जो नमाज के दौरान जिसको हम इजाज़त देते हैं कि अब उसका वज़ू कायम नहीं रहता, पेशाब के कतरे आते हैं या हवा ख़ारिज होने जी, का जी, मसला जी, है, बिल्कुल यही ज़हन जो में है, शरई बिल्कुल सही माज़ूर फरमाया होता है। आपने। जी, जी, शरई माज़ूर। ठीक है? वो अलग मसला है मेरे भाई, अच्छा, वो अलग मसला है। माज़ूर यहाँ पे माज़ूर के 2 माने होते हैं। अच्छा, माज़ूर का माना अगर आप ये समझते हैं कि इसकी वज़ह से इसका रोज़ा नहीं टूटना चाहिए, इस हालत में भी रोज़ा बाकी जी, रहना चाहिए, तो ये ऐसा जी, कतई नहीं है। अच्छा, बीमारी की हालत में जो माज़ूर होता है, उसका माना ये होता है कि अगर वो रोज़ा ना रखे बीमारी की हालत में, तो अब उसको गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक, ये माना नहीं होगा कि अगर बीमारी की हालत में रोज़ा रखे भी सही और बीमारी की हालत में मुँह में कोई अच्छा, चीज़ जाती रहे या लेता रहे, तो फिर इस सूरत में अच्छा, रोज़ा भी ना टूटे, ऐसा नहीं होगा। ठीक सही, हो गया? सही, क्लियर हो गया, हाँ, तो जज़ाकुमुल्लाह। ये तो वो 2 रोज़ा चीज़। अगर ऐसा मुस्तकिल है तो रोज़ा छोड़ दे, फिर बाद में उसकी कज़ा करे, हाँ लेकिन जी, ये हाँ है कि जी, हाँ रोज़ा जी। टूट अगर जाएगा। ऐसी सूरत है कि उसके मुँह में मुस्तकिल मसला है, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये इसको कुछ वक़्त लग जाएगा इसके रुकने में या ख़त्म होने में या कम होने में, तो इस सूरत में वो रोज़े छोड़ दे, इलाज मुस्तकिल करा ले, जब ठीक हो जाए तो फिर शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो रोज़ा भी रखे, मुँह में जाए भी सही, गालिब भी हो, फिर भी कहे कि नहीं बीमार सही, हूँ, उज़्र है, तो अब मुझे तो वो शरई है, उज़्र ऐसा यहाँ नहीं पे होगा। फिट नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह, जी, 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 जी। जज़ाकुमुल्लाह। जी, और किसी भाई ने पूछना हो भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा हाँ नाम जी, फजले मुबीन है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, जी, फरमाइए। ये बैतुल खला सर जाते वक्त सर पे ढकने के क्या अहकाम है? हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सुन्नत अमल है कि व वॉशरूम के अंदर बैतुल खला के अंदर जाएँ तो सर को ढाँप के जाएँ, मसनून है। लेकिन अगर कोई नहीं जी, जाता तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा। जी, जी। खासकर औरतों के लिए ये पूछ रहा था मैं ये। औरतें दुपट्टा निकाल के चली जाती हैं, औरतों भूले मर्दों भूले। दोनों के जी। औरतों के लिए ये है कि औरतों को ज़्यादा एहतमाम इस वजह से जी, करना चाहिए कि औरतें जी, बेहतियाती करती हैं, उनके साथ फिर जिन्नात के, जादू के जी, असरात के सही बात, मसले बिल्कुल सही बात। जी, और जी, जी, ख़ुसूसन औरतें जब नापाकी के अय्याम में होती हैं, तो उन दिनों में चूँकि वो कुरान और तिलावत से, नमाज़, अज़कार से दूर होती हैं, तो इन पर भी अटैक इन दिनों में ज़्यादा होता है। बेशक, अमूमन यही बेशक। तो उनको जी, जी, ज़्यादा एहतमाम चाहिए। बाकी मर्दों के लिए भी सुन्नत यही है कि वॉशरूम में सर ढाँप के जाएँ। अगर कभी इत्तेफ़ाक से कपड़ा नहीं है, वैसे चले गए, तो गुनाह नहीं होता। नहीं, अफ़ज़ल बेशक। और जी, जज़ाकल्लाह साहब। जी, जज़ाकल्लाह।
अच्छा उस्ताद जी एक अर्ज कर सकता हूँ मजीद? जी जी फरमाइए। वो जो अभी भाई कह रहे थे कैलेंडर नहीं अवेलेबल होता, तो हम अगर अजान तक खा लें, तो अजान तो उनको पता है कि ना इतने बजे होगी, तो अगर उससे 10 मिनट पहले ही रुक जाएं तो भी वो खाना रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यार देखिए ना, अब अजान रोजाना होती है ना, तो पता होता है कितने बजे अजान होती है, तो आज जी अंदाजा लगा के उससे 10 मिनट कर दे। जी। कोई हर्ज की बात नहीं, तो बहुत अच्छा हल बताया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्ताद जी, ज़कात से मुतालिक सवाल था हमारा। जी कल जी आपने बताया था, वो तो बात समझ में आ गई थी। जैसा कि निसाब साहिब निसाब मैं 15 शाबान को हुआ हूँ, जी जी। और अगले साल जब 15 शाबान को निसाब जोड़ेंगे तो उसमें सिर्फ शाबान के महीने के ही अखराजात निकालेंगे या रमज़ान के 15 तारीख तक अखराजात निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, जब आप हिसाब लगाएंगे उस हिसाब के मौके पर जो जो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम है, आपके ज़िम्मे है, तो जी। उसकी शबान की नहीं, शाबान का ही निकालेंगे। जिस महीने में आप हिसाब कर रहे हैं उस महीने में जो आपके ज़िम्मे अदायगियाँ हैं वो निकालेंगे। चाँद की तारीख के हिसाब से? जी, जी, जी। जी, जी। देखिए ना, जी, अब 15 शाबान को आप साल पूरा हो गया, अब आपने 30 शाबान को अपने तनख्वाह जो है पे करनी है, मुलाज़िम रखे हैं उनको देनी है, फ़ीस देनी है, बेल देनी है और दीगर अखराजात आपके ज़िम्मे है या कर्ज़ा देना है, तो ये उस महीने से मुताल्लिक जो अखराजात होंगे वो निकालेंगे। रमज़ान तो आगे आएगा, आपका साल तो अभी पूरा हो रहा है, तो आपने अभी हिसाब लगाना है और अभी जो आपके ज़िम्मे अदायगियाँ हैं, उनको सामने रखना है। अगर 29 शाबान को हमारा निसाब पूरा होता है और हमें 1 रमज़ान या 2 रमज़ान को जो अखराजात निकालने हैं, फिर उसको में नहीं ऐड करना। जी, 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 बिल्कुल। जी। जी, शुक्रिया। और किसी भाई का सवाल है जी? सलाम अलैकुम उस्ताद जी, एक और सवाल था। इतर लगाने से तो या सूंघने से तो रोजा नहीं टूटता? जी, जी, नहीं टूटता जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जज़ाकल्लाह। परफ्यूम लगाते हैं बाज़ रोज़े की हालत में, उसके बारे में सुन लीजिए। परफ्यूम अगर लगाते हुए उसका जो, क्योंकि वो प्रेशर के साथ जो है ना वो परफ्यूम लगता है ना जिस्म पे, उसको दबाते हैं तो आगे से प्रेशर के साथ उसका जो महलूल होता है, उस शीशी के अंदर जो खुशबू का महलूल होता है, वो प्रेशर के साथ फुहारे की शक्ल में बरामद होता है। अगर उसके अज्जा नाक के अंदर चले जाएँ या मुँह के अंदर, हल्क के अंदर दाखिल हो जाएँ, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर अज्जा उसके कपड़ों पर लगे हैं और उसकी खुशबू अंदर गई है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जज़ाकल्लाह खैर। जी। हाँ, 12:15 बज चुके हैं पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात के। तो अगर कुछ सवाल बाकी रह गया है तो कर लीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस्ताद जी, आप लोगों की अल्लाह ताला आप तरावी हो सबको जाती है जब आप आसानियाँ। क्लास देते हैं, या उस जी, जी, किस तरह? तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 8:10 पे इशा की जमात शुरू करते हैं। तो हम नमाज़ और सुन्नतों से 10-12 मिनट में फ़ारिग होते हैं। फिर तरावी 1 घंटे में मैं पूरी करता हूँ, 1 सिपारा। मैं तेज़ नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ। 1 घंटे में 1 सिपारा होता है। तो 9:21-22 पे हमारी तरावी मुकम्मल होती है। उसके बाद ये 11 बजे सबक होता है। तो यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा बच जाता है हमारे पास। माशाल्लाह। क्योंकि जी। यहाँ पे दिन बहुत वो 10 बजे हमारे यहाँ पे वो होती है, 10 10:15 पे हमारी तरावी शुरू होती है, ईशा की नमाज। तो इस वजह से मैं यहाँ का हिसाब लगा रहा था कि वहाँ पे आप जी, क्लास किस तरह करते? जी, जी, जज़ाकल्लाह खैरा। दुआओं की दरख्वास्त है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है कल से,
تو ابھی میں نے کوئی گولی وغیرہ کھائی تھی, ابھی آرام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آسانی عطا فرمائے. شفا جلا عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.